بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا سیشن جو کہ 6 دسمبر کا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم آنے والے سیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جس طرح ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک ریویو دے رہے ہوتے ہیں اور ایک ریکیپ دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں ہم نے گائیڈ کی تھی اور کس طرح سے چیزیں چلیں، تو وہ اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہ ہم نے آؤٹ لک ڈسکس کیا تھا فار دا ویک اور اس میں بتایا تھا کہ 42,600 سے نیچے جو کلوزنگ ہوئی ہے اس کلوزنگ کی بیس پہ ہم 41,850 سے 41,730 تک انڈیکس کو گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جبکہ جو ایکسپیکٹڈ باٹم ہے وہ 41,550 سے 41,270 کا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ 41,550 سے 270 کے بیچ کی رینج اگر ٹیسٹ ہوتی ہے فرسٹ ہاف آف دا ویک میں، تو وہ پھر ایک ہائپر موو کی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آئے گی بیس کی طرف سے، اور وہ اگریسو شارٹ کورنگ کو بھی ٹریگر کر سکتی ہے. آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ انڈیکس میں 41,514 کا لو ٹیسٹ ہوتے ہوئے وٹنس کیا گیا، جبکہ کلوزنگ جو ہے وہ 41,614 ہے. کتنا پریسائزلی آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں اوپر کی جانب، اور یہ ابھی سے نہیں، تقریباً کوئی 2 مہینے سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ چیزیں اوپر کی طرف جو ہیں وہ صرف سیلنگ بتا رہی ہیں، کسی قسم کا کوئی بائنگ اپورچونٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. بہت سارے لوگوں نے انفیکٹ یہاں تک کہا تھا، کچھ تو بیچارے جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے تو کامنٹس میں مجھے کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ والیومز کا کیا عمل دخل ہوتا ہے. تو میرے وہ سارے کے سارے لسنرز، سارے کے سارے ویورز اب دیکھ لیں کہ والیومز کہاں ہیں. اور وہ بیچارے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم تو 46,000 کو دیکھ رہے ہیں، 45,000 کو دیکھ رہے ہیں، تو فلاں دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں بائی دسمبر اور بائی نومبر اور پتہ نہیں کیا کیا. دوبارہ مارکیٹ جو ہے 41,500 600 کے لیول پہ جو ہے کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس وقت زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جب آپ ٹیکنیکلی چیزوں کو آپ کی گرپ اچھی ہو. صرف یہ بیچارے سپورٹ اور ریزسٹنس تو نکالنے والے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا تو شاید یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کریں، وہ تو زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ بھی اور انالیسس کے ساتھ بھی. تو بہرحال بڑا پریسائزلی آپ لوگوں کو الحمدللہ گائیڈ کیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ چلی ہیں. آج ہم نے 41,514 کا لو دیکھا اور کلوزنگ جو ہے 41,614 یا 612 پہ انفیکٹ آئی ہے، اور ہم نے آج کا سیشن جو ہے وہ دوبارہ ایک فال کے ساتھ کلوز ہوتے ہوئے دیکھا. اگر والیومز کی بات کروں تو آج کے سیشن میں ہم نے 56.16 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے، جو کہ فرائیڈے کے مقابلے میں 5% کم ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس ایک مہینے کے لو پہ بھی مارکیٹ میں کسی قسم کا بائنگ انٹرسٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اب آنے والے سیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میں نے اپنے پریمیم کلائنٹس کو کتنا پریسائزلی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا. 10 نومبر کا یہ میسج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس سے میں نے بتایا تھا کہ سیکٹر وائز چارٹنگ یہ بتا رہی ہے. ویسے تو الحمدللہ سیکٹر وائز چارٹنگ پاکستان میں کچھ چند ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے آپ کا خادم بھی شامل ہے، اور اس سیکٹر وائز چارٹنگ کے بیس پہ میں نے بتایا تھا کہ 10 نومبر کو میں نے یہ میسج اپنے پریمیم کلائنٹس کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سیمنٹس اور آئی ٹی میں جو ہے وہ ایک لمیٹڈ اپ سائڈ اب نظر آ رہی ہے، اور ایک بڑا فال ہم یہاں سے وٹنس کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ چراغ سیمنٹ کا یہ ویو اپنے پریمیم کلائنٹس کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ 129 133 بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا تھا کہ ویو تھیوری جو ہے وہ اس کو بتا رہی ہے کہ 117 اور 112 تو بڑے آرام سے ہی گر سکتا ہے. اکتوبر کی 19 تاریخ کو یہی چارٹ جو ہے وہ میں نے شیئر کیا تھا، جس کا ایک زوم ویو آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. پھر نومبر کی 16 تاریخ کو یہ بھی بتایا کہ 124 سے نیچے اگر چراغ سیمنٹ جاتا ہے تو 107 اور 104 تک بھی یہ نظر آ سکتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس میں فلور لگا ہے، میرے خیال سے 104 پہ شاید فلور لگا ہے، ایسا کچھ ہے. 12
اکتوبر کی 10 تاریخ کو پائنیئر سیمنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ 76 اور 79 کے بیچ میں سے بڑا اسٹرانگ سیلنگ پریشر ٹریگر ہو سکتا ہے، اس لیے جس کے پاس بھی ہولڈنگ ہے وہ 72 پہ اپنے اسٹاپس کے ساتھ کام کرے اور اسٹاپس 72 پہ رکھ لے پروٹیکشن کو، کیونکہ وہ گیا، وہ ٹوٹا تو گیا. آپ دیکھ لیں کہ پائنیئر سیمنٹ اب اپنے 50s میں کھڑا ہو گیا ہے، تقریباً مہینے سوا مہینے میں، 1.5 مہینے میں اپنے 50s میں کھڑا ہو گیا. یہ وہی ٹائم تھا 10 اکتوبر کا، اکتوبر کا مڈ وہی تھا جب لوگ سیمنٹس میں جو ہے وہ دبنگ قسم کی بائنگ کالز دے رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہرحال اب دیکھ لیں کہ چیزیں کس طرح سے میں نے گائیڈ کی اور کس طرح سے اوروں نے گائیڈ کی. کمپیریزن آپ کے سامنے. اسٹل میں اپنے پریمیم کلائنٹس کے لیے جو سبسکرپشن فی ہے وہ 1 سال کے لو پہ لے آیا ہوں. اپنے نئے سبسکرائبرس کے لیے فی کو 1 سال کے لو پہ لے آیا ہوں. اف یو وانٹ ٹو اویل دیٹ سروس ڈونٹ بی لیٹ، بیکاز یہ آفر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھوں گا. ڈونٹ بی لیٹ. کانٹیکٹ می تھرو دس واٹس ایپ نمبر. اس پہ آپ مجھے وائس یا ٹیکسٹ میسج بھیج کے میری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پریمیم سروسز اور اس کی فی کے بارے میں ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ بتا دوں گا. اب آنے والے سیشن کی بات کریں تو مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے وہ ایک اس اسینڈنگ چینل کے باٹم کے آس پاس اب آ چکا ہے. یہ 2020 سے ایک اسینڈنگ چینل جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور مارکیٹ نے ہمیشہ اس اسینڈنگ چینل کے آس پاس ہی آنے کے بعد ایک اچھی سپورٹ لی ہے. تو اس کے چانسز ابھی ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے ایک باؤنس لے سکتی ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ باؤنس کتنا زیادہ سسٹین کر سکتا ہے. اب وہ باؤنس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ 42,800 یا 42,950 تک بھی ہولڈ کر سکے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے بھی اگر مطلب میں میکسیمم کی بات کر رہا ہوں کہ میکسیمم اگر مارکیٹ 1200 یا 1500 پوائنٹ بھی یہاں سے باؤنس کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ 41,100 یا 200 کی رینج ٹوٹتی ہے تو پھر جو اگلا لیول ہے وہ 40,600 یا 40,450 تک ہم دیکھ سکیں گے، فالوڈ بائی دا نیکسٹ میجر ڈاؤن فال ٹورڈز 39,500 یا 38,000. یہ لیول میں نے شاید 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ میں یہ جو 39,500 کا جو لو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، مارکیٹ میں ابھی فال باقی ہے. تو اپنے ایکسپوجرس کو آپ لوگ لمٹ کر کے رکھیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد مارکیٹ میں جتنا بھی والیوم آیا ہے، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں جو والیوم آ رہا ہے یہ صرف اور صرف ایڈکٹڈ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. کوئی اچھا اس میں کام نہیں ہو رہا. بیچاروں جن کو لت لگی ہوئی ہے صرف وہ کام کر رہے ہیں. اس لیول پہ جہاں پہ مارکیٹ ابھی ہے 41,550 یا 270 کا میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم اگریسو شارٹ کورنگ بھی دے سکتے ہیں. تو اس اگریسو شارٹ کورنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کسی نے بائی کرنا ہے، ویسے تو میرا کوئی بائی کا جو ہے وہ کوئی بائی کی میری کال نہیں ہے، انلیس کہ ہاں بارنگ سم ویری فیو اسٹاکس جو اپنے پریمیم کلائنٹس کو آلریڈی بتا چکا ہوں. لیکن اگر انڈیکس کو دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ کوئی بائی اٹیمپٹ لینا ہے تو یور اسٹاپ شوڈ بی ایٹ 41,000. اسٹرکٹ اسٹاپ 41,000 کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لیول ٹوٹتا ہے تو اگلا لیول 40,600 سے 470 فالوڈ بائی 39,500 یا 38,000 ہم دیکھ سکیں گے. اگر مارکیٹ کل کے دن میں ایک اچھا موو بنا کے، اچھا موو سے مراد اچھی کینڈل کے ساتھ اور اچھے والیومز کے ساتھ اس لیول سے باؤنس لیتی ہے تو ہم مارکیٹ کو دوبارہ سے 42,800 سے 43,050 یا اسی جو رینج سے جہاں سے مارکیٹ نے ایک فال لیا تھا وہاں تک دوبارہ جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ لیول ٹوٹتا ہے تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اگلا لیول کھلے گا وہ 40,600 سے 450 اور پھر اس کے بعد 39,500 سے 38,000 تک کا کھلے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.